السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں، لیکن ایک طرف تو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں گرم ہیں، دوسری طرف سیاست بھی گرم ہے۔ میاں نواز شریف اپنی طویل چھٹی لندن میں منا کے واپس آتے ہی بڑے سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوری انتخابات کا مطالبہ جو ہے وہ داغ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ انتخابات جلدی ہونی چاہیے، حکومت ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف پی 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 جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہے فروری میں کرانا ہے۔ یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ جی ان کے درمیان پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے قیام کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے رمضان کے دن ہی یہ بڑا ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی کہ جو دہشت گردی کا بازار جو کہ نیٹو کی سپلائی بحال ہونے کے بعد گرم تھا، مزید گرم ہو گیا، اور پہلے روز ہی 20 افراد دہشت گردی کی نظر ہوئے، جس میں سے 2 واقعات تو نارتھ وزیرستان میں ہوئے جس میں 13 افراد ہلاک ہوئے، اس میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ہی بلوچستان میں، جہاں کے پہلے ہی اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہزارہ قبائل ہیں ان کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے ایک قسم کی، اور ابھی بلوچ ملیٹنٹس نے وہاں 7 کوسٹ گارڈز کو تہہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی طالبان نے ایک اور محاذ پر خوب سرگرمی دکھائی ہوئی ہے، اور وہ پولیو کی ویکسینیشن ہے۔ گزشتہ روز ہی ایک یو این کے اہلکار کو کراچی میں مار دیا گیا، اس سے پہلے بھی یو این کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پولیو ویکسینیشن کے خلاف مہم جو ہے اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور جناب یہ اس کے باوجود کہ بدقسمتی سے پاکستان جو ہے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں کہ پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکی۔ اور اب تو جو ماشاءاللہ جو یعنی بانی ہیں تحریک طالبان کے مولانا سمیع الحق، انہوں نے اپنے پوتے کو پولیو کے ڈراپس پلا کے پولیو مہم کے خلاف مہم کا آغاز کیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ اب انہوں نے بھی پولیو کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا کچھ جو ہے پولیو مہم جو ہے ویکسینیشن کی، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس کے پردے میں شکیل افریدی کے کیس سے یہ ثابت ہوا، جس کو 33 سال کی سزا ہوئی ہے، کہ CIA جو ہے وہ جاسوسی کر رہا ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم چاہے وہ سیاسی ہوں یا دہشت گردی ہو، مہنگائی ہو، ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور تجزیہ نگار، معروف تجزیہ نگار حسن نثار صاحب۔ ہم حسن نثار صاحب سے اس معاملے میں گپ شپ کریں گے۔ حسن نثار صاحب خوش آمدید۔ حسن نثار صاحب، آپ کو حالات کس نہج کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں تو عارف نظامی صاحب اگر مجھ پہ کوئی نحوست کا الزام نہ لگائے تو میں تو بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ہر اعتبار سے بیڈ ٹو ورس، بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی اجتماعی کردار کے حوالے سے یہ صرف اقتصادی دیوالیہ پن ہی نہیں، اخلاقی دیوالیہ پن اور سیاسی دیوالیہ پن۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں نواز شریف، تو وہ تو وزٹ پہ آئے ہیں یہاں۔ ملک تو دراصل ان کا وہ ہے جہاں ان کی جائیدادیں سارا کچھ اپنا سلسلے ان کے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے یہاں کے جانور کیڑے مکوڑے عوام کو رول کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے۔ کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ جہاں نے اپنے بیٹے حضرت، سبحان اللہ، ہمارے حضرتوں کا بھی جواب نہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر سے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کچھ سٹوڈنٹس دے دو تاکہ میں ان کو پڑھا کے اپنا وقت گزار لیا کروں، تو اس نے اس کو جواب دیا اپنے باپ کو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تمہاری اس کا مطلب ہے حکمرانی کرنے کی جو تمہارے اندر ہے وہ بو وہ ابھی گئی نہیں۔ تو یہ تو بچے نہیں بھائی، ان کو 19 کروڑ بالغ جیتے جاگتے ان کو کھلونے ملے ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے، لیکن وارداتیں حسن ڈالنے صاحب کے لیے، یہ لوٹ مار کرنے کے دیکھیں لیے۔ نا آپ، یہ لندن کیا ویسے اٹریکشن کیا ہے؟ ابھی میاں صاحب واپس آئے ہیں، عمران خان صاحب چلے گئے وہاں، الطاف حسین صاحب مستقل قیامی وہاں رہتا ہے، زرداری صاحب بھی ابھی ہو کے آئے ہیں، اور میرے خیال سے شہباز شریف صاحب بھی سامان باندھ رہے ہوں گے۔
یہ لندن ہمارے سیاستدانوں کی خاص طور پہ گرمی کے موسم میں کیا اٹریکشن ہے؟ دیکھیں، ایک تو گرمی کا موسم آپ نے کہا کہ ایک بات تھوڑی سہل ویسے ہی کر دی ہے. ایک اور بات عارف نظامی صاحب، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ آپ تصور کریں، میرا اور اپنا ہم کر لیتے ہیں. اگر ہمارا ایمان اس ملک سے مکمل طور پہ اٹھ جائے، میں تو اس پروسیس میں ہوں. دیکھیں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں جو بات میرے دل میں ہوتی ہے میں وہی زبان پہ ہوتی ہے. لیکن ابھی پوری طرح اٹھا نہیں میرا ایمان. بالفرض لیٹس assume it for a minute کہ آپ کا اور میرا ایمان اٹھ جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم لاک سٹاک اینڈ بیرل جو کچھ بھی ہے بیچ بانٹ کے اپنی اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق. ان کا تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو گوروں کے عمراء سے کروڑ گنا زیادہ امیر لوگ ہیں. ان کے سٹیکس وہاں ہیں. یہاں ان کی شکار گاہ ہے یہ ملک. یہاں یہ شکار کھیلنے آتے ہیں. انسانوں کا شکار، اس ملک کا شکار، اس کے اداروں کا شکار، اس کے خزانے کا شکار، اس کے وسائل کا شکار. یہ پھر وہ اس کا خون کشید کر کے وہ جیسے کانسنٹریٹ نہیں تیار کرتے، پھر منی لانڈرنگ کی نوبتیں آتی ہیں نا جی. یہ دیکھیں نا، پھر ہی سویس بینک بھرتے ہیں. یہ نواز شریف تو بعض اوقات لگتا ہے ویسے واقعی ہے کہ پارٹ ٹائم سیاستدان ہے. اکثر تو باہر ہی لگتا ہے کہ ان کا دل لگتا ہے، یا یہاں بھی ہوں تو رائے بینڈ میں لگتا ہے. تو ساتھ ساتھ لیکن جو ملکی صورتحال ہے ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں لوگ. اب پی ایم ایل این اور پی 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 ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اب یہ تو ملک کی آپ کہیں کہ یہ جو سسٹم ہی جمہوریت کا غالباً ایسا ہے کہ یہاں وہ بقول بندوں کو گنتے ہیں تولتے نہیں ہیں. تو اس ضمن میں اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فوری انتخابات کرائیں، یہ جلدی کیا ہے ان کو انتخابات کی، اور پی 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 کو دیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جی میری نظامی صاحب اس معاملے میں کوئی انفارمیشن، حالانکہ میرا تو نہ رپورٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے نہ نیوز روم کا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح. میں تو پیریوڈیکلز کا آدمی تھا، کالم رائٹنگ کے چکر میں ادھر آ گیا. میں ان معنوں میں تو جرنلسٹ ہوں ہی نہیں. لیکن پھر بھی میری ذاتی ایک اطلاع ہے کہ ان فیکٹ دے وانٹ ٹو لنگر اٹ آن. یہ تھوڑا اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران کہیں کوئی حماقت کوئی اس طرح کی کرے گا. جیسے ابھی ٹوٹ پھوٹ کی بات ہو رہی ہے، کل کسی ٹی وی کے پروگرام میں کسی نے کہا کہ جی وہ فلاں نے سردار آصف احمد جی ہاں، وہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا، سردار آصف علی کورٹ میں لے گئے ان کو، سواتی صاحب کو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہ سوچ رہے ہیں کہ بھی اس طرح کے تماشے لگیں گے مزید تو یہ عمران جو ہے اگر ڈیفیوز ہو جائے، حالانکہ یہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کریں گے اور یہ انشاءاللہ کریں گے. نون لیگ کے بارے میں جو ان کی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ شروع میں جب یہ آئے نا تو مجھے کچھ لوگوں نے ایک عجیب سی بات کی جو مجھے تب عجیب لگی. انہوں نے کہا اس دفعہ ان کا چونکہ والی وارث کوئی نہیں ہے. کن کا؟ اور ان کو جو آئی جی آئی بنوانے والے، ان کے لیے نوٹ خرچ کرنے والے، ان کو بلینک چیک دینے والے، لوٹ مار کی اجازت دینے والے، پلاٹ بانٹنے کی اجازت دینے والے، جرائم پیشہ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کرنے کی اجازت، اب وہ لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے ان کا سارا سیاسی بیہیویئر مد کا خیز ہوگا. اچھا، میں سن کے چپ کر گیا، بلکہ میں نے ہلکا سا کہا بھی، میں نے کہا نہیں یار، جو اتنی دیر سے اس کھیل میں ہیں، بیک گراؤنڈ ان کا کاروبار کا ہے. دیکھ بڑا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے اقتدار اور کاروبار. تو اللہ معاف کرے، وہ تو جیسے دو منہ والا سانپ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار آپ عجیب بات کر رہے ہو. اچھا، اس کے بعد خیر وہ الیکشن کے بعد سلسلہ چلنا شروع ہوا. 6-8 مہینے کے بعد وہی صاحبان مجھے دوبارہ ملے تو مجھے کہتے ہیں کہ حسن صاحب آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے اس بات سے ڈفر کیا تھا، آپ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یار مجھے تو آپ کی بات میں بڑا دم نظر آ رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ہاں، سمجھ تو اب تک یہ جو ریپڈ سمجھ تو اب تک بھی نہیں آ رہی، لیکن دیکھیں 4.5 سال گزار گئے ہیں. اب یہ اس وقت جو جلدی ہے، ایک طرف مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو، عمران خان کو آرگنائز کرنے کا موقع نہ ملے. ان کے اذہان پہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سوار ہے، اور پی 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 چاہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پی 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 چاہتی ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو محرم آ جائے گا نومبر میں. میاں نواز شریف غالباً چاہتے ہیں کہ ارلی نومبر میں الیکشن ہو جائیں. وہ فروری مارچ تک معاملہ کھینچنا چاہتے ہیں کہ تب تک جناب یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کچھ تھم جائے گا، کچھ پیسے اور آ جائیں گے ایم این ایس کو دینے کے لیے. لیکن جس حکومت نے 4.5 سال میں پرفارم نہیں کیا، وہ 6 مہینے میں کیا کرے گی؟ تو اس ساری صورتحال میں
یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی عمران خان کا کوئی، آپ تو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے بہت بڑے وہ بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عمران خان کوئی عملی طور پہ کچھ کر پائے گا؟ میں عارف نظامی صاحب، سچی بات یہ ہے کہ آپ کے شاید علم میں ہو، جب تحریک انصاف لانچ ہوئی ہے تو آئی واز دیئر فرسٹ میڈیا ایڈوائزر. میں وہاں 7 مہینے سے زیادہ میں سروائیو نہیں کر سکا، بیکاز اس کا کلچر اتنا قابل نفرت تھا اور غلیظ تھا. اس کے بعد میں نے خلاف بھی کیمپین کی، وہ عجیب قسم کے ہجڑے ٹائپ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور میں نے پریڈکٹ بھی کیا اور لکھ کے کیا کہ کچھ نہیں ملے گا، الیکشن میں یہ ذلیل ہوں گے، اس کے بعد یہ سارے عمران کو چھوڑ جائیں گے. 1 2 3 میں نے جو کچھ بھی، بلکہ میں نے اس زمانے جب یہ بات کیٹیگوریکلی لکھی تو ارشاد احمد حقانی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کروٹ جنت نصیب کرے، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے باقاعدہ میری سرزنش کی فون پہ کہ اتنا آپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے تو اگر ان کو 5-10 سیٹیں مل گئی. میں نے کہا حضور نہیں ملیں گی. اچھا وہی ہوا، بات بندے چھوڑ گیا ہمارا. تھوڑی دیر وہ ایک سرد مہری سی ہمارے درمیان، جھگڑا کبھی نہیں. اس کے بعد میرا اور عمران کا اچھا تعلق. اچھا اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک شعر ہے، اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. مجھے ان دونوں کی مکروہ پرفارمنس نے مجھے دھکیلا ہے، اور میں آپ کو اپنی جتنا مجھے کو تھوڑی بہت عقل فہم اللہ پاک نے عطا کیا، اس کے تحت میں آپ کو قسماً کہہ سکتا ہوں کہ عمران کی طرف دنیا متوجہ عمران کی خاطر نہیں ہوئی. اس کے ورلڈ بینک کا، اس کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا، اس کی نمل یونیورسٹی کا کوئی رول نہیں ہے، چونکہ 16-17 سال پہلے یہ سارا کچھ زیادہ تازہ تھا. یہ تھرڈ آلٹرنیٹ کا ٹھیک میرے ہے، خیال سے، یہ تھرڈ آلٹرنیٹ کا. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے اچھا اس زمانے میں بھی جی ناظرین، اب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حسن نثار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.